آئیے آغاز گفتگو سے قبل نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ روزے کب فرض ہوئے، اس کے حوالے سے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اعلان نبوت کے 15 سال بعد، یعنی کہ ہجری سن 2 میں روزے فرض ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں تقریباً 9 مرتبہ ماہ رمضان کو حاصل کیا۔ اب یہ روزے فرض ہونے کا انداز کیا تھا اور اس کا طریقہ کیا تھا، اس کے حوالے سے بھی روایتوں کے اندر بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ آج جس طریقے سے ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم ہمارے لیے ہے، پہلے ویسا نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، یعنی کہ 10ویں محرم الحرام کا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، یوم عاشورہ کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض ہوئے، جن کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ اب یہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ روزے، اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ تیسرے اسٹیپ پر جا کر کے ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اب تمہارے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ لیکن ماہ رمضان کے روزے جس طریقے سے آج ہمارے اوپر فرض ہے، پہلے ماہ رمضان کے روزے اس طریقے سے نہیں تھے، بلکہ پہلے پہل جب ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو اس میں کچھ گنجائش رکھی گئی تھی کہ جو روزے رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے، اور جو روزے نہیں رکھنا چاہتا ہے وہ روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ یہ پہلے پہل اس کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ اب اس کا حکم بھی بعد میں اٹھا لیا گیا، گنجائش والا حکم اٹھا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد حکم دے دیا گیا کہ اب ہر مکلف آدمی اور عورت کے اوپر ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنا فرض ہے۔ دوسرا اسٹیپ، اب یہ حکم جب منسوخ ہو گیا، یعنی یہ گنجائش اٹھا لی گئی، ابھی بھی رات کے وقت کھانے پینے اور پھر اس کے بعد بیوی سے قربت کی اجازت نہیں تھی۔ پہلے پہل اس طریقے سے روزے فرض ہوئے تھے۔ اب جب صحابہ کرام نے یہ انداز دیکھا تو یہ ان کی تکلیفیں بڑھنے لگی، مصیبتیں بڑھنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آنے والی امت کو بھی آسانیاں عطا فرما دی۔ کس طریقے سے؟ حضرت سلمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ جو سختیاں تھیں، یہ شام کے وقت افطاری کے بعد اگر کوئی سو جاتا تو بیدار ہونے کے بعد اس کا دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب اس کے لیے بیدار ہونے کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں، اب اسے بیوی سے قربت کی اجازت نہیں، اگرچہ وہ افطاری کے بعد سو گیا ہے، ابھی طلوع فجر نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود لیکن چونکہ وہ سو چکا ہے، بیدار ہونے کے بعد دوسرے دن کا روزہ شروع ہو چکا۔ حضرت سلمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیارے صحابی رسول گزرے ہیں، بڑے محنتی آدمی تھے، مشقت کرنے والے آدمی تھے۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد اپنے کھیت کے اندر پہنچے، شام ہونے تک انہوں نے اپنے کھیت کے اندر محنت کی، مشقت کی۔ جب شام کے وقت افطاری کے وقت اپنے گھر تشریف لائے، اپنی بیوی سے ارشاد فرمایا کھانا تیار کرو۔
ان کی بیوی کھانا تیار کرنے کے لیے گھر کے اندر پہنچی. جیسے ہی کھانا تیار کر کے فوراً لائی, ادھر حضرت سرما ابن قیس پہلے ہی سے تھکے ہوئے تھے کھیت میں کام کرنے کی وجہ سے. اب انہوں نے تھوڑی سی تیز کیا لگائی, آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے. اب جب حضرت سرما ابن قیس کی بیوی ان کے لیے کھانا تیار کر کے تشریف لائی تو اپنے شوہر کو اٹھایا اور کہا کہ آپ کے لیے کھانا تیار ہے. حضرت سرما ابن قیس کتنے پیارے صحابی رسول, آج کل ہماری طرح نہیں تھے کہ چلو میں نے اتنا کام کیا ہے, میں نے اتنی محنتیں کی ہیں, میں نے اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں, اب میرے لیے دوسرا روزہ چھوڑنا یہ تو گنجائش رکھتا ہے. لیکن اللہ اکبر, صحابی رسول تھے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنے والے تھے. انہوں نے جیسے ہی کھانے کو دیکھا بیدار ہو کر کے اپنی بیوی سے ارشاد فرمایا, بیوی یہ کھانا اب میرے لیے حرام ہو چکا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے جو افطاری کرنے کے بعد سو جائے گا, بیدار ہونے کے بعد اس کا دوسرے دن کا روزہ شروع ہو چکا ہے. اب اس کے بعد اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں, بیوی سے قربت کی اجازت نہیں. حضرت سرما ابن قیس نے بغیر کھائے پیے دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا. اللہ اکبر, اتنی بھوک اور پیاس کی شدت پہلے ہی برداشت کی تھی, تھکاوٹ پہلے ہی موجود تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا. دوسرے دن دوپہر ہونے سے پہلے ان کے اوپر بشی طاری ہو گئی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. ارشاد فرمایا اب تمہارے لیے غروب آفتاب کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک یعنی کہ صبح صادق تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے. اب تم سو کر کے کھاؤ یا سونے سے پہلے کھاؤ, اب تمہیں طلوع فجر تک یعنی صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی رسول کی تکلیف کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی امت کو بھی آسانی عطا فرمائی. لیکن یہاں پر ابھی کھانے پینے کی صرف اجازت ملی تھی, بیوی سے قربت کی اجازت نہیں تھی, عمل زوجیت کی اجازت نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے روزے کی حالت میں عمل زوجیت واقع ہو گیا. ندامت کے ساتھ حضور کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے واقعہ پیش آیا ہے. اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اب تم ماہ رمضان کی راتوں کے اندر غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک تمہیں کھانے پینے کی بھی اجازت ہے, عمل زوجیت کی بھی اجازت ہے. یہ ہے صحابہ کرام, ان کی پابندیاں دیکھیں, ان کا انداز دیکھیں, احکامات رسول کی پابندی دیکھیں, کس طریقے سے تکلیفوں سے دوچار ہونے کے باوجود احکامات رسول پر عمل کر رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی پابندی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہاں ٹھہر کر کے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اگر کسی کی عمر 40 سال ہو چکی یا 45 سال ہو چکی ہے, اب اس نے 40 یا 45 سال کی عمر تک اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا ہے, اب اسے اچانک حکم دے دیا جائے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے, اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول ہے کہ جب بچہ نابالغ ہوتا ہے تو ہم اسے پریکٹس دلوانے کے لیے آدھے دن کا روزہ رکھواتے ہیں, پھر اسے اور تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں, پھر اسے اور زیادہ کرواتے ہیں, حتیٰ کہ بچہ بالغ ہونے تک روزوں کا پابند ہو جاتا ہے, اس کے اندر اہلیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے روزوں کی پریکٹس دلواتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کے اوپر جب روزے فرض ہوئے ہجری سن 2 کے اندر, عرب کی سنگلاخ وادیوں کے اندر پتھریلی زمین اور وہ بھی عرب کی گرمی, اتنی گرمی کے اندر روزے فرض ہوئے. صحابہ کرام کی عمر اس وقت کتنوں کی 40 سال تھی, کتنوں کی 30 سال, کتنوں کی 50 سال, لیکن اس کے باوجود حضور کی بارگاہ میں یہ نہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے روزے رکھ سکتے ہیں, یہ عرب کی سرزمین تو دیکھیں, آپ یہ گرمیوں کا انداز تو دیکھیں, یہ گرمیوں کا ماحول تو دیکھیں. یہ نہ کہا بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ حکم دے رہے ہیں تو ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ حکم دے رہے ہیں ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اس کے بعد انداز کیا ہے, ہجری سن 2 کے اندر روزے فرض ہوئے اور اسی ہجری سن 2 کے اندر ایک جنگ لڑی گئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. روزے پہلی مرتبہ ماہ رمضان کے فرض ہوئے, روزے بھی رکھنے ہیں اور ارشاد فرمایا تم نے میدان بدر میں جا کر کے دشمنوں سے مقابلہ بھی کرنا ہے. اللہ اکبر. وہ قوم جس کے پاس بظاہر کھانے پینے کی بہترین چیزیں موجود نہیں ہیں, بہترین آسائش کے سامان موجود نہیں ہیں, بہترین زندگی گزارنے کے کوئی بہترین طریقے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود روزے بھی رکھ رہی ہے اور میدان بدر میں جا کر کے دشمن سے مقابلہ بھی کر رہی ہے. وہ قوم
جو کھجور کو چوس کر کے سحری کیا کرتی تھی اسی کھجور کو چوس کر کے وہ افطاری بھی کر لیا کرتے تھے. وہ صحابہ کرام کی جماعت، ان کے پاس جب وہ روزے رکھے میدان بدر کی طرف کئی میل دور کا سفر کرنے لگے، ان کے پاس بظاہر زیادہ سواریاں نہیں تھی. تین صحابہ کرام ایک سواری پر سوار ہوتے تھے، ایک صحابی سوار ہوتے تھے، دو پیدل چلتے تھے. تھوڑی دور جانے کے بعد ایک صحابی اترتے تھے، پھر اس کے بعد دو میں سے ایک سوار ہوتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے میدان بدر تک کا مکمل سفر کیا. اب اس کے بعد روزے رکھنے کے بعد انہوں نے میلوں کا سفر طے کیا. اور میدان بدر میں پہنچنے کے بعد ایسا نہیں کہ وہاں پر جا کر کے انہیں سکون سے بیٹھنا ہے، وہاں پر جا کر کے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے. اور دشمن کی بظاہر ایسا طاقتور کہ ہتھیار بھی اس کے پاس موجود ہے اور لشکر بھی بہترین انداز میں ان کے پاس موجود ہے. طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی مسلمانوں سے اس وقت زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خلوص اور للہیت کے ساتھ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں میدان بدر کے اندر بہترین کامیابی عطا فرمائی. اور بہترین کامیابی حاصل کرنے کے بعد آنے والی امت کو یہ درس عطا فرما دیا، اگر ایمان مضبوط ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا بھی آسان ہے. ایمان مضبوط ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا بھی آسان ہے. یہ صحابہ کرام، ان کی زندگی دیکھیے، ان کا انداز دیکھیے. آج ہمارے لیے تو یہ حکم نہیں ہے کہ جس کھجور کو چوس کر کے ہم سحری کریں اسی کھجور کو چوس کر کے ہم افطاری کریں. آج ہمارے لیے تو یہ حکم نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھنے کے بعد میلوں سفر طے کرنا ہے اور میلوں سفر طے کرنے کے بعد حالت روزہ کے اندر دشمن سے مقابلہ کرنا ہے. آج ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے. اس کے باوجود اگر آج کوئی ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھے تو اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں من حرم فیہا حرم خیر کلہ، کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم ہو گیا، وہ ہر بلائی سے محروم ہو گیا. اس لیے کسی ذہن کے اندر یہ تصور بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھوں گا. اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، اس کی ہمیں برکتیں ضرور حاصل کرنی چاہیے. اور جانتے ہیں آپ اللہ رب العزت ماہ رمضان میں روزے رکھنے والوں کو کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں میں رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. وَسَبَّحَتْ أَعْضَاؤُهُ، اگر وہ بندہ خاموش بھی رہتا ہے تو اس کے جسمانی اعضاء رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. وَتَسْتَغْفِرُ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اگر وہ خاموش بھی رہتا ہے، کوئی عبادت بھی نہیں کر رہا ہے نفلی، لیکن اس کے باوجود آسمان والے فرشتے شام ہونے تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. ایسے روزے دار کے لیے شام ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم اور نورانی فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. یہ روزے دار کی خاموشی کا عالم ہے کہ اگر وہ خاموش رہے تو اس کے جسمانی اعضاء تسبیح بیان کرتے ہیں. آسمانوں میں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، معصوم فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. وَإِنْ هُوَ هَلَّلَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ، اگر بندہ مومن حالت روزہ کے اندر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے یا ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو شام ہونے تک 70,000 یعنی کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے ثواب لکھتے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے اس کے لیے ثواب لکھتے رہتے ہیں. ایک فرشتہ بھی لکھتا تو بہت کچھ لکھ جاتا، 5 10 50 فرشتے بھی لکھتے تو بہت کچھ لکھ جاتے. لیکن یہاں 5 10 کی بات نہیں ہو رہی ہے، 70,000 ملکین. آقا ارشاد فرماتے ہیں 70,000 فرشتے شام ہونے تک اس کے لیے ثواب لکھتے رہتے ہیں. دیکھو تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو کیسی نعمت عطا فرماتا ہے کہ روزے دار ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے یا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے یا ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ شام ہونے تک اس بندے مومن کے دفتر کے اندر تم نے نیکیاں لکھتے رہنا ہے، تم نے ثواب لکھتے رہنا ہے. میرے آقا تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں اگر روزے دار سو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہاں سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو ماہ رمضان کی راتوں کے اندر کیرم کھیلنے کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں، گیم کھیلنے کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں. اگر ان کھیل کو چھوڑ کر کے کوئی عبادت نہیں بھی کرنا چاہتے، سو جاؤ، اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے. سو جاؤ، اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا.
اب اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں وَسُکُوتُهُ تَسْبِیحٌ، روزے دار کا خاموش رہنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی تسبیح کا ثواب عطا فرماتا ہے، تسبیح بیان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں بندے مومن حالت روزہ میں رب سے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ وَعَمَلُهُ مُتَقَبَّلٌ، اور بندے مومن جو بھی نیک اعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کرم میں ان سارے اعمال کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو کس طریقے سے انعامات عطا فرماتا ہے۔ اگر اتنا زیادہ ثواب ملنے کے باوجود کوئی ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے۔ یہاں میں روزے کے حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ تعالی من جہنم کبرد الغراب، ارشاد فرمایا جو بندے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا پیدائش سے لے کر کے موت تک اڑان بڑھتا رہتا ہے، جتنا ایک کوا پیدائش سے لے کر کے موت تک اڑان بڑھتا رہتا ہے۔ آپ کو بھی تعجب ہوتا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کوے کی مثال کیوں دی؟ چاہتے تو دوسرے پرندے کا ذکر کر سکتے تھے، دوسرے کسی جانور کا ذکر کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر حضور نے کوے کا ذکر کیوں کیا؟ جب اس سلسلے میں ہمارے علماء نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ حیات الحیوان عجائب المخلوقات جیسی کتابوں کے اندر یہ بات کوے کے بارے میں ملی ہے کہ کووں کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہے، کسی کی 700 سال ہوتی ہے، کسی کی 800 سال ہوتی ہے، کسی کی 1000 سال، کسی کی 1100 سال ہوتی ہے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندے مومن رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا ایک کوا پیدائش سے لے کر کے موت تک اڑان بڑھتا رہتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ وہ کوا کسی حادثے کا شکار ہو کر کے مر جائے یا کسی وبا یا بیماری کے اندر مر جائے، ایسا نہیں، مات حرما، آقا ارشاد فرماتے ہیں بوڑھا ہو کر کے مرنے والا کوا۔ اس کی مثال دے کر کے ارشاد فرمایا کہ بندے مومن ایک دن کا روزہ رکھے گا بوڑھا ہونے تک جو کوا پیدائش سے لے کر کے بڑھاپے کی منزل پر پہنچنے تک جتنی اڑان بڑھتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اڑان دور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بندے مومن کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ انداز کتنا پیارا انداز ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ دیں، ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت سے ہم مالا مال ہو، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اب آخر کے اندر ایک عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ماہ رمضان کے اندر جو ہمیں عمل کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان جلوگر ہونے لگتا تو استقبالیہ خطبہ ارشاد فرماتے، اور استقبالیہ خطبے کے اندر ایک بات ضرور ارشاد فرماتے کہ ماہ رمضان کے اندر بندے مومن کو 4 کام کرنے۔ کتنے کام؟ 4 کام کرنے۔ ارشاد فرمایا ان 4 کاموں میں 2 کام ایسے ہیں جن کے ذریعہ رب کی رضا حاصل ہوگی، 2 کام ایسے ہیں جن کے ذریعہ رب کی رضا حاصل ہوگی، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں۔ 2 کام کون سے جن کے ذریعہ رب کی رضا حاصل ہوگی؟ ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنا۔ یہ 2 کام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو پڑھتے رہنا ہے، استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کی دولت عطا فرما دے گا۔ اور 2 کام جن کے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا جنت کا رب سے سوال کرنا ہے اور جہنم سے پناہ حاصل کرنی ہے، جہنم سے آزادی کا سوال کرنا ہے۔ یہ 2 کام ہم نے اپنے لیے کرنے ہیں اور 2 کام رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اگر یہ 2 کام ہم نے کیے تو ضرور رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں، اگر ہم اس کی برکتیں حاصل کریں گے، اس کے فیضان سے مالا مال ہوں گے تو ضرور رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ایک خاص اور ضروری اعلان میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ الحمدللہ جانتے ہیں کہ ہمارے حضرت استاد گرامی مولانا ظہیر حسین مصباحی صاحب قبلہ الحمدللہ یہاں پر کئی سالوں سے خطیب کی حیثیت سے آپ کے سامنے جمعہ میں تشریف لاتے ہیں اور خطابات فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمر میں درازگی عطا فرمائے اور ان کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ حضرت نے الحمدللہ جمبوسر کی سرزمین پر بہترین خدمات دین کی انجام دی ہے۔
اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے نوری تربیتی سینٹر۔ الحمدللہ یہ نوری تربیتی سینٹر جو جمبوسر کے اندر موجود ہے، اس کے ماتحت تقریباً 5 مسجدیں مکمل طور پر چلتی ہیں، اور 5 مسجدوں کے جو ائمہ ہیں ان تک سیلری الحمدللہ اسی سینٹر کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے، نوری تربیتی سینٹر کے ذریعے۔ اور پھر اس کے بعد 10 مدارس مکاتب کی شکل کے اندر الگ الگ علاقوں کے اندر چلتے ہیں، بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان سارے مدرسوں میں پڑھانے والے مدرسین کی تنخواہ اور سیلری بھی الحمدللہ اسی سینٹر کے ذریعے جاتی ہے۔ اور تقریباً اس سینٹر کے ماتحت ایک مہینے کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ سیلری جاتی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ تنخواہ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں، اجتماعات ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ، تقریباً مہینے کے اندر 50 سے 60 سے زیادہ اجتماعات ہوتے ہیں الحمدللہ، اور وہ سارے کے سارے فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، صرف دین کے کام کے لیے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے جو اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، ان اجتماعات میں وقتاً فوقتاً رسائل بھی پیش کیے جاتے ہیں قوم کو اور آنے والے حاضرین کو، تاکہ وہ ان رسائل کے ذریعے اپنی زندگی کا قبلہ درست کر سکیں۔ اسی طریقے سے جو غریب مسلمان ہیں ان کی بھی الحمدللہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً مدد کی جاتی ہے، اور بالخصوص 10 محرم الحرام کو یوم اہل بیت اطہار منایا جاتا ہے۔ اور یوم اہل بیت اطہار اس طور پر منایا جاتا ہے کہ جو غریب سادات کرام ہیں ان تک جو استطاعت کے مطابق ضروری سامان ہے وہ الحمدللہ اس سینٹر کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجدیں بھی قائم کی جاتی ہیں، اور جمبوسر کی سرزمین پر بالخصوص 5 سوسائٹی کے اندر ایک بھی سنی مسجد نہیں تھی، اور ہر سوسائٹی کے اندر دیوبندی کی مسجد موجود تھی، لیکن الحمدللہ ہمارے حضرت کی کوشش سے وہاں 5 سوسائٹی کے بیچ میں مسجد عائشہ قائم ہو گئی، اور الحمدللہ 2 سال مکمل ہوئے، اور دونوں سالوں کے اندر ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت کا بہترین یہ ذریعہ بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ ابھی 2 پلاٹ خریدے گئے ہیں مدرسے کے تعمیر کے سلسلے میں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک بہترین مدرسہ، مثالی مدرسہ قائم کرنے کی ایک خواہش ہے ہمارے حضرت کی۔ تو یہ ساری باتیں اور یہ سارا کچھ پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو دین کا کام ہے، آپ نے پہلے سنا کہ 1 لاکھ سے زیادہ سیلری سینٹر کے ذریعے پہنچتی ہے، یہ سارا دین کا کام درہم اور دینار کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ابھی داعیہ کبیر لائبریری جو ہمارے سینٹر میں موجود ہے، اس کے اندر 3.5 لاکھ کی صرف عربی کتابیں لائی گئی، تو ماخذ کی کتابیں 3.5 لاکھ کی عربی کتابیں لائی گئی، اور وہاں پر رکھی گئی، پڑھتے ہیں علماء، اس سے استفادہ کرتے ہیں اور قوم کو یہ باتیں سمجھاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سینٹر کا آپ بھرپور تعاون کریں، انشاءاللہ ہمارے حافظ مشتاق صاحب یہاں بھی بیٹھیں گے، اور ان سے کبھی بھی آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، آتے رہتے ہیں الحمدللہ، تو ان سے بھی رابطہ کیجیے، انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالیٰ آپ کا پیسہ ضائع نہیں فرمائے گا، اچھی جگہ آپ کا پیسہ جا رہا ہے، وہاں پر جا رہا ہے جہاں بہترین طریقے پر دین کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ اب دوسرا اعلان یہ کہ ہمارے حافظ صاحب دیگاں کی سرزمین سے سنی علماء کاؤنسل کے چندے کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ حافظ صاحب کا بھی تعاون فرما کر ضرور ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔